بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1971 کی جنگ کے بعد دوبارہ کبھی بھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہ ہو سکی، جبکہ یہ دونوں ملک اپنے اپنے آمدن کا ایک کثیر حصہ دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کی عوام ترقی کی وہ منازل طے نہیں کر پا رہی جو دوسری قومیں کر چکی ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا، 370 لگ گئی کشمیر پر، اور ان سب جہادی تنظیموں کی زبانیں بند ہو گئیں جو جہاد کے نام پر پوری قوم، پاکستانی قوم کے ساتھ فراڈ کر رہی تھی، اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی بھی مذہبی جماعت نے یا کسی بھی سیاسی جماعت میں جہاد کیا ہی نہیں۔ جہاد ہو اور فتح نہ ہو، جہاد ہو اور فتح نہ ہو، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ جہاد تم کرو اور تمہیں فتح نہ ہو، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میرے عزیز ہم وطنوں، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ 1971 کے بعد سے لے کے اب تک 25 سال یہ اور 71 یہ، کتنے ہو گئے؟ 45 سال ہو گئے ہیں ہم پاکستان کی عوام اور انڈیا کی عوام اپنی اپنی مسلح افواج کو 45 سال سے کھلا پلا رہی ہے، اور نتیجے کے طور پر کیا مل رہا ہے پاکستانی قوم کو، انڈیا کی قوم کو؟ بھوک اور افلاس، غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں مل رہا۔ تو 45 سال سے جن کو ہم پال رہے ہیں، 45 سال سے جن کو ہم پال رہے ہیں، وہ دونوں فوجیں آئیں اب میدان میں نکلیں، آئیں اب میدان میں نکلیں، اور ایک ایک جنگ ہو ہی جائے تو کیا مذائقہ، پتہ چل جائے کون قوم سے مخلص ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری مسلح افواج ہمارے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں، محب وطن ہیں کہ نہیں، پتہ چل جائے کہ یہ قوم کے ساتھ کوئی کھلواڑ تو نہیں کر رہے۔ ہمارے قائد علامہ احسان اللہ ظہیر، شہید اول، شہید اعظم، ولی اعظم پاکستان کہا کرتے تھے، F-16 بھی ہے، معراج بھی ہے، MiG بھی ہیں، لڑتے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 کروڑ مسلمان مرنے کا، مٹنے کا عزم کر لیں، دنیا کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ اور اب تو تم 28 کروڑ سے بھی زیادہ ہو، کس بات سے ڈرتے ہو؟ اور مسلمان ہو اور جنگ سے لڑے۔ مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی، مومن کی روزی تو ہے ہی نیزے کی نوک پہ، بھول گئے یہ حدیث؟ مومن کی روزی نیزے کی نوک پر ہے۔ کون اس حدیث پہ عمل کرے گا؟ آؤ نکلو میدان میں، ایک ایک جنگ ہو ہی جائے۔ آؤ پاکستان کی فوج اور انڈیا کی فوج نکلو میدان میں، کرو اٹیک ایک دوسرے پہ، پتہ چل جائے کہ کون 45 سال سے جو کھا رہے ہیں رزق ان دونوں قوموں کا، پتہ چل جائے کس نے حلال کیا، کس نے حرام کیا۔ آج یہ فیصلہ ہو ہی جائے، ہاں یہ فیصلہ ہو ہی جائے، اب یہ فیصلہ ہو ہی جائے کہ 45 سال سے یہ دونوں قومیں جن کو بچوں کی طرح پال رہے ہیں، باپ بن کے پال رہے ہیں، بیٹوں کی طرح پال رہے ہیں، بیٹیوں کی طرح پال رہے ہیں، اپنی خون پسینے کی کمائی جن کو ہم دے رہے ہیں، اب ان کے امتحان کا وقت ہو ہی جائے۔ اب آؤ میدان میں نکلو۔ میں دعوت دیتا ہوں دونوں ملکوں کی فوجوں کو کہ آؤ لڑو، لڑو کہ تم کو پھر کوئی طوفان لڑا رہا ہے۔
اٹھو کہ تم کو شہیدوں کا لہو آواز دے رہا ہے۔ ایک مرد مجاہد ہے جو سوئے ہوں کو جگا رہا ہے۔ ایک مرد مجاہد ہے جو سوئے ہوں کو جگا رہا ہے۔ اب وقت جہاد کا ہے یا جنگ کا ہے، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ لیکن کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب گیدر بپکیاں ہیں۔ اسرائیل سے توجہ ہٹانے کے لیے، فلسطین سے توجہ ہٹانے کے لیے ان بغیرتوں نے، ان انڈیا والوں نے، ان کنجروں نے، ان اسلام دشمنوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ اور کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، صرف ہمیں دھیان لگایا جا رہا ہے پاکستان کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بلکہ پوری دنیا کی عوام کو اس طرف دھیان لگایا جا رہا ہے، اور ہوگا کچھ بھی نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، تم لوگ کسی وہم کا شکار نہ رہنا۔ عثمان اسکالر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دور اندیشی کسی چیز کا نام ہے، دور اندیشی کسی چیز کا نام ہے، اور یہ دور اندیشی عثمان اسکالر آپ کو بتا رہا ہے۔ لوگ دریا میں کوزے کو بند کرتے ہیں، لوگ کوزے کو دریا میں بند کرتے ہیں۔ یہ مصرع، یہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کوزے میں دریا کو بند کرتے ہیں، میں سمندر کی ٹو میں رہتا ہوں، تم تصور کرتے ہو میں اس سے آگے سوچتا ہوں، پھر اس سے بھی آگے کیا ہے یہ پھر بتاؤں گا۔ ہائے میری قوم، کھوٹ رچا ہے تیری بنیادوں میں، کوئی مسلم نہیں فرنگی بولتا ہے تیرے ایوانوں میں۔ عثمان اسکالر کو اجازت دیجئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔